سے لڑنے کے لیے امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ خلیج امریکہ کی سرپرستی میں افغان مجاہدین اور جہادی جہاد میں سوویت یونین امریکہ نے جو تمہاری مدد امریکہ کی مدد سے امریکی مفادات. میں نے کل روس کو تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا سوویت یونین کے خلاف میں نے کل انگریز کو دہشت گرد کہا تھا اور اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی تھی. میں نے کل روس کو دہشت گرد کہا تھا اور اس کے خلاف جہاد میں افغانی کا ساتھ دیا تھا. تو کہیں گے کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دے دی. اور سرخ فوج ایک ایسی قوت ہے کہ جہاں داخل ہو جاتی ہے وہاں سے پیچھے نہیں بڑھتی. جہاد میں بڑی قوت ہے. جہاد نے سوویت یونین کو تس نس کر دیا. پاکستان نے ایک مجاہد کی حیثیت سے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں مشغول کر اس وقت پوری دنیا سے ایک سپلائی لائن تھی. ایک لاکھوں کی تعداد میں کنٹینر اس وقت آ رہے تھے افغانستان کے مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے. نوجوانوں کو جہاد کی طرف لے جانا، اس کی ترغیبات دینا. افغان جہاد کے دوران امریکہ اور مغرب کی خواہشات پر ہوا تھا. وہ اپنے مفادات کے لیے جہاد کے نام پر مذہبی طبقے کی قربانیاں چاہتے ہیں. ان کو اسلحے مہیا نہیں کیے. افغانستان میں جتنا اسلحہ آیا ہے انہوں نے خود یہاں زمین سے اگایا ہے. پوری دنیا نے افغانستان کے جہاد میں لوگوں کو طلب کیا. امریکہ نے طلب کیا، جنرل ضیاء الحق نے طلب کیا، ترغیبات دی. اتنی آتی ہے کہ اگر آپ نشانہ میرے ساتھ لگائیں تو نشانہ مار سکوں. اچھا کچھ نہیں ہوئی. تو یہ لیکن جب ریاست نے وہ چیز چھوڑ دی تو پھر آپ لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کیسے؟ ان کو سمجھانا چاہیے تھا نا. ریاست کو سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ جنگ اسلام کی یا کفر کی نہیں ہے. یہ دنیا کی جنگ ہے، عالمی جنگ ہے. ہم صرف روس سے لڑنے کے لیے امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں. جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو آپ گھروں میں چلے جائیں. آپ کے ساتھ تھے، سلیم صاحب نہیں تھے اس میدان میں. آپ نہیں گئے تھے اس جہاد میں؟ نہیں، مجھے بھی آپ جیسے کسی مولانا نے بتایا ہوگا نا کہ بھائی جنت ہے، شہادت ہے. اب اسکول کے طالب علم کو تو صحیح بتانا چاہیے تھا نا کہ جس سے روس کے خلاف لڑنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے مقاصد نہیں ہے. پھر آپ نے اس کو وہاں پر کہا کفر کے خلاف لڑنا ہے. اب امریکہ کے بارے میں دیکھیں، وہ کفر نہیں ہے. اب اس بچے کے دماغ کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ تو امریکہ نے جو تمہاری مدد کی 80 میں، وہ کس لیے کی؟ اس نے تمہاری مدد نہیں کی، اس نے روس کی تباہی کے لیے تمہارا ساتھ دیا. کہ جس کو امریکہ کہتا ہے کہ ان کو پڑھ جاؤ، مدرسوں کو یہ کرو وہ کرو، جہاد کی نام نہ لو. ان کو کہا، میں نے کہا کہتے ہیں کہ جنگ ہے روس اور امریکہ کا. روس کہتے ہیں میرے 13,000 فوجی مرے، 22,000 زخمی ہوئے. امریکن کتنے مرے؟ ایک بھی نہیں. امریکہ کی جگہ کون مرا؟ میں نے کہا آپ ملاؤں کی برکت سے آپ نے 15 لاکھ افغان مسلمانوں کا خون کیا امریکی مفادات کی خاطر. زہر کا گھونٹ پینا پڑے گا. یہ ہم نے پی لیا افغانستان میں، ہم نے روس کے خلاف پی لیا. کوئی ایک امریکی مارا نہیں گیا ہے، کوئی ایک امریکی زخمی نہیں ہوا ہے اس جنگ کے اندر. سارے مجاہدین جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں. باقی دشمن کا دشمن بھی دوست ہوا کرتا ہے. پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ جہاد کر رہے تھے افغانستان میں فارمر سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت آپ کو امریکہ فنڈ کر رہا تھا، آپ تسلیم کرتے ہیں بات؟ دیکھیے، ہم لوگوں نہ تو ہم نے کسی امریکی کو دیکھا، نہ کسی امریکی سے فنڈ لیا. امریکی ڈالرز آپ لوگوں کو نہیں ملے. دیکھیے بات یہ ہے، افغان جہاد میں جتنا اسلحہ خریدا وہ کیسے خریدا؟ ابھی بھی اس کے لیے اگر آپ افغان جہاد کی ہسٹری پڑھیں نا تو اس کے لیے میسو فنڈنگ سعودیز کی، کویتیز کی اور چائنیز کی تھی. امریکن صرف ڈپلومیٹک پریشر تھا. امریکن تھوڑا سا اکوپمنٹ بعد میں آیا تھا. امریکن اکوپمنٹ بالکل ریکارڈ کی منافی ایک بات ہے، بیکاز اٹ از کنسیڈرڈ اے ہسٹوریکل فیکٹ کہ USSR کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے افغان جہاد میں امریکہ نے اپنا سٹیک انویسٹ کیا تھا. پیسہ انویسٹ. آپ بریگیڈیئر یوسف کی کتاب دی بیئر ٹریپ بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ امریکہ سے چھپی. میں آپ کو 101 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ امریکہ. اب آپ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک کا جو جہاد تھا وہ بعد میں امریکہ کو بھی نظر آیا، سعودی عرب کو بھی نظر آیا، سب نے جمپنگ کیا. اس کے بعد تو امریکہ کا پیسہ یوز ہو رہا تھا. تو جہاد میں امریکہ کا پیسہ یوز ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. امریکہ نے ویتنام میں بہت پیسہ استعمال کیا تھا اور اپنے فوجی بھی استعمال کیے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟
अमेरिका की नाकामियां तो कोरिया में भी है, वियतनाम में भी है, इराक में भी है, अफगानिस्तान में भी है। मैं अमेरिका की नाकामी की तो बात ही नहीं कर रहा। वो तो एक नाकाम आप बात नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं तो वही बात कर रहा सवाल ये है ना कि 2.5 साल बाद अमेरिका का पैसा यूज हुआ या नहीं हुआ डॉलर। हूँ। आपने किया होगा, आपके ज़ियादत ने किया होगा, मुजाहिदीन ने 2.5 साल। ज़ियादत साहब मर्द मोमिन मर्द हक नहीं थे आपके साथ, मेरे नजदीक तो डिक्टेटर थे। जमात इस्लामी सपोर्ट क्यों कर रही थी? कब किया फाइनल? मियां तुफैल साहब को मामू कहा करते थे वो जो चाहेगा उसे सपोर्ट, तो वो सपोर्ट कर रहे होंगे ना। अगर ज़ियाउल साहब पूरी की पूरी सोवियत बाद में पैसे ले रहे थे अमेरिका से, डॉलर ले रहे थे, तो हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन मुनव्वर साहब मुझे ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि जी मुजाहिदीन की जो स्ट्रगल थी उसमें ना अमेरिका का डॉलर था ना ही अमेरिका का असला। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ क्या कहते हैं। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू बहुत दूर हो गया है। दुरुस्त है कि एक ज़माने में अमेरिका की सरपरस्ती में अमेरिका के वसाइल से अरब दुनिया की मुकम्मल बैकिंग के साथ पाकिस्तान ने इस जिहादी नैरेटिव को, उसके पीछे पूरा एक फलसफा, क्लिंटन साहब अभी कह चुके हाँ, हैं, लिटरेचर लिखा गया, इवन हॉलीवुड की मूवीज बनाई गई, रैम्बो फर्स्ट, रैम्बो सेकंड, जो इन लोगों को हीरो साबित करते थे। एक ज़माना ऐसा था कि जो अफगान मुजाहिदीन के जो लीडर थे उनके सिंबल इसी तरह वाइट कागज पे एक चिट से अमेरिकी वीज़े इशू होते थे। राइट गुलबदीन हिकमतयार और इन लोगों के उससे, तो जो था वो हम तो सबने मिलकर किया था। चाहे इस्लामी हुकूमतें कितनी ही कमज़ोर न हो जाए, लेकिन हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है और वो ये जिम्मेदारी अदा करने पर काबिल हैं, वो अदा करें। लेकिन उनकी अदम कुदरत की वजह से इनफरादी सतह पर कोई शख्स उठकर ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगा, उसके बड़ी नताइज निकलेंगे जो हमारे सामने निकले।